اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد بادامی، پاک کیبل نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسنین والجی صاحب۔ آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں یونائٹڈ گلوبل انیشیٹو کے اور جعفر فیملی فاؤنڈیشن کے۔ جعفر فیملی فاؤنڈیشن کی جو خدمات ہے کمیونٹی کے لیے اور ہیومینٹیز کے لیے، وہ کسی سے جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج ہمیں ان سے جو ڈسکشن کرنا ہے حسین والجی صاحب سے، حسین والجی صاحب نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، ہماری جو کھوجا کمیونٹی ہے اس کی جو ہیریٹیج ہے اس کو زندہ کرنا ہے ایک طریقے سے۔ ہم انہی سے سنیں گے کہ یہ خیال ان کو کیوں آیا، ہیریٹیج ہے کیا، اور یہ جو پورا یہ پروجیکٹ لے کر چل رہے ہیں، اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے جو ایفرٹس کیے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ تو حسین والجی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، حالانکہ آپ بہت کم عرصے کے لیے کراچی آئیں لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی شکریہ کہ یہ موقع ہمیں دیا ہے۔ جی حسین بھائی، پہلے تھوڑا سا اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ واٹ હેરિટેજ ઇઝ، હેરિટેજ છે શું કામ હેરિટેજ જે છે એનું શું મતલબ છે؟ તો તમે ત્રણ ભાષામાં બોલ્યા તો મને પણ રજા છે ત્રણ ભાષામાં બોલવાની. તો دیکھیں ہیریٹیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو ہمارے پاس ہے، سم تھنگ دیٹ از گون پاسٹ، اس کو کیسے ہم پریزرو کریں، وہ ہیریٹیج اسے ہی کہتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی جویلری ہے، صحیح ہے، دادی ماں کی جویلری ہے، اس کو ہم رکھتے ہیں، وی ٹرائی اینڈ کیپ اٹ ایز مچ ایز سیفلی، وہ ونش پرمپرا جاتی ہے اینڈ وی کیپ اٹ۔ تو ہیریٹیج بھی یہی چیز ہے، صحیح ہے، اور اس میں سے سب سے مہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کیسے اس کو سنبھالیں اور اس میں سے کیا سیکھیں۔ کیسے، صحیح ہے، کیونکہ صرف کہ ہمارا یہ کھوجا ہیریٹیج ہے، صرف کہنے سے بات نہیں بنتی۔ واٹ ایکچولی یو وانٹ ٹو گین، What is it that you can gain from heritage؟ رائٹ۔ تو وائی یعنی اگر ہم کیوں یعنی پرانی چیزوں کو سنبھالتے ہیں، عام طور پر اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ وائی وی شوڈ انٹیکٹ اور ہیریٹیج، اور ہمیں تو اس کا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تو دیکھو، ایک ڈینش فلاسفر ہے کرکگارڈ، تو کرکگارڈ نے یہ کہا ہے کہ لائف مسٹ بی انڈرسٹوڈ بیکورڈس اینڈ اٹ مسٹ بی لیوڈ فارورڈس۔ سبحان اللہ، صحیح، رائٹ۔ سمجھا؟ تو اگر ہم ہماری ماضی نہیں سمجھتے اور اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے تو پھر ہم آگے کیسے جا سکتے؟ دیکھیں، ہم کھوجا لوگ ہیں، اگر ہم یہ نہیں سمجھے کہ بھائی ہماری جو آبا و اجداد تھے وہ کہاں سے آئے، کیا کیا انہوں نے، وی آر دی اونلی کمیونٹی، آپ سمجھیں ایز این ایگزامپل کہ وی آر دی اونلی کمیونٹی جو انڈین یا ہندو کاسٹ سسٹم میں سے جب ہم آئے تو وی آر شتریز، سولجر کلاس۔ ہم لوگ کہاں تھے؟ افغانستان کے قریب جو خیبر پاس ہے، ہم لوگ وہاں سے آ رہے ہیں۔ نوبڈی نوز دس۔ اگر یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ بھائی ہم لوگ کیا افغانستان سے آئے، اس وقت تو تھا نہیں افغانستان، ٹھیک ہے، لیکن خیبر پاس تھا وہاں، اور وہاں سے ہمارے لوگ آتے تھے۔ تو دے کنورٹیڈ فرام دا سولجر کلاس انٹو بزنس کلاس۔ وہ کیسے ہوا؟ فیو کمیونٹیز have actually converted their own varna۔ برہمن ہے وہ برہمن ہی رہتے ہیں، ہم لوگ شترے تھے، most people would remain شتریہ۔ ہم لوگ یعنی کہ لوہانا لوگ جو تھے، جو ہمارے آبا و اجداد تھے، because we kept losing war after war after war، تو بھائی پریگمیٹک لوگ تھے، صرف بھائی وار میں تو کام نہیں بنتا، لڑائی ہمارے لیے شاید نہیں ہے۔ so they then converted، آہستہ آہستہ وہ فارمنگ میں گئے، دھندے میں گئے، بزنس میں گئے، تو دے کنورٹیڈ۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے ان چیزوں، دین وی کینٹ ریئلی گو فارورڈ کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا، وائی ڈڈ دے کنورٹ، اینڈ وائی آر وی نون ٹوڈے ایز اے بزنس کمیونٹی وائل وی آر سولجرس ون ڈے۔ تو یہ پورا کنورژن ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ایز اے کمیونٹی ہم لوگ کافی فلیکسیبل کمیونٹی ہے، پریگمیٹک کمیونٹی ہے، اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ our new generation needs to learn that we are a pragmatic community، اور یہ ہم ہیں۔ تو یہ آپ کے ذہن میں کہ پوری کمیونٹی کے حوالے سے اس ہیریٹیج ڈے کی ضرورت ہے، ہیریٹیج کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کے ذہن میں، حالانکہ آپ کا اتنا بڑا ایکسپوجر ہے ہیومینٹیز کے لیے، آپ نے سارا کام کیا ہے، یہ آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ اور آپ کو شروع میں جب آپ نے اس کو اسٹارٹ لیا تو یقیناً بہت ساری آپ کو جو ہے وہ مشکلات بھی آئی ہوں گی، اور شاید کوئی ریزسٹنس بھی فیس کرنی پڑی ہو، تو اس کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں۔ دیکھو، جب
میں میری پیدائش افریقہ میں ہوئی صحیح ہے. اور میری اردو بھی افریقن اردو ہے, معاف کیجیے گا. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا بولتے ہیں. تو افریقہ میں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو سب لوگ اپنی ہیریٹیج یا کہ ہم یہاں سے آئے, ہم پوربندر سے آئے, ہم جام نگر سے آئے, یہاں سے آئے. تو میں سوچتا تھا یہ جگہ کیا ہے, کون سی چیز ہے. آہستہ آہستہ جیسے انٹرسٹ بڑھتا گیا تو میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی اور پھر وہ کام بند ہو گیا. میں یو کے چلا گیا پڑھنے کے لیے, 10 سال 15 سال نکل گئے. پھر یہی خیال آیا کہ بھئی یہ ہیریٹیج, پہلے تو یہ لفظ کھوجا بھئی کہاں سے آیا. صحیح ہے. کافی لوگ پوچھتے ہیں کھوجا کہاں سے آیا. میں بھی یہی سوال پوچھتا تھا 30 سال پہلے کہ بھئی یہ کھوجا ہے کیا. صحیح ہے. تو آہستہ آہستہ اس میں سے جو انٹرسٹ بڑھا. اور پھر ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کا نام ہے حسن جعفر, وہ مباحثہ سے ہے. اور وہ ان کی جو فیملی ہے دیوجی جمال کی فیملی, وہ فیملی کافی انہوں نے کام کیا. دیوجی جمال صاحب خود گئے تھے آیت اللہ مازندرانی کے پاس تاکہ ہم کچھ اور سیکھیں اور اہل بیت کے راستے پہ ہم آ جائیں. سو ہی از این ڈسینڈنٹ آف دیوجی جمال. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک کتاب کا کتاب وہ لکھ رہے تھے کھوجوں کے بارے میں. تو میری تھوڑی بہت اسکلس ہے کہ میں ایڈٹ بھی کرتا ہوں, کتابیں لکھتا بھی ہوں. تو انہوں نے مجھے یہ کتاب بھیجی کہ بھئی آپ اس کو پڑھو اور مجھے رائے دو. دیٹ بک موٹیویٹڈ می کہ بھئی اتنا کچھ ہے جو میں نہیں جانتا. آہستہ آہستہ ریسرچ شروع ہوئی, ان سے باتیں ہوئی, اور لوگوں سے بات ہوئی. تو پھر جب میں ریٹائر ہوا ورلڈ فیڈریشن کی پریزیڈنسی سے تو تھوڑا بہت وقت تھا, تو میں نے کہا کیوں نہ میں ہیریٹیج پہ ہم ورلڈ فیڈریشن کچھ کام کریں. صحیح ہے. تو پھر ورلڈ فیڈریشن میں نے ریکویسٹ کی کہ ہم ایک کھوجا ہیریٹیج پروجیکٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اس میں ریگولر اور سسٹمیٹک کام ہوئے. تو یہاں سے کھوجا ہیریٹیج پروجیکٹ شروع ہوا. اچھا, یہ 3 سال ہے, میں اس پہ آتا ہوں. لیکن اب چونکہ آپ نے بیچ میں آغائے مازندرانی کی جو بات کی کہ یہاں سے ہمارا باقاعدہ جو ہے وہ ایک طریقے سے وفد کہہ لیں یا وہ گیا, بات کی اس سے. انہوں نے میں نے جو تھوڑا سا پڑھا ہے یا سنا ہے, انہوں نے ہمیں کچھ نصیحتیں کی تھیں کہ یہ آپس میں کریں. اس میں یہ 3 نصیحتیں جو میں نے سنی ہیں, آپ اس کو اگر کنفرم کر سکیں یا کیا ہے, کہ آپ اپنا قبرستان بنائیں, آپس میں شادیاں کریں, اور شاید تیسرا یہ تھا کہ وہ مکتب والا جو ہمارے یہاں ایک وہ ہے. ایسی کوئی چیز جو ہم نے سنی ہے اس میں کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں, ملا قادر حسین کربلائی جو آیت اللہ مازندرانی کے شاگرد تھے, جن کو ممبئی بھیجا گیا, یہ ان کی کتاب میں یہ چیزیں ملتی ہیں. ہدایت پرکاش جو کتاب ہے, ان میں جو آیت اللہ نے, ظاہر ہے کہ آج بھی ہم جاتے ہیں آیت اللہ سستانی کے پاس تو گائیڈنس یہی دیتے ہیں. آیت اللہ سستانی میں یہی گائیڈنس دی کہ بھئی اپنا کلچر آپ سنبھالو, آپس میں یونیٹی آپ لو, اور بچوں کو آپ پڑھیں. اسی طرح آیت اللہ مازندرانی نے کچھ نصیحتیں کی. لیکن مہم بات یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے جب دیوجی جمال نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام وشنو کے 10ویں اوتار ہیں, 10th انکارنیشن ہے. تو یہ تو سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی یہ تو شرک ہے. صحیح ہے. اور یہ غلط فہمی ہے آپ کی. تو دیوجی جمال نے کہا اگر یہ ہے تو آپ کسی کو ہمیں دیں تاکہ ہمیں ہدایت کرے اور تبلیغ کرے. صحیح ہے. اچھا, ایک بہت انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے, شاید آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آگے اپنی گاڑی چلا رہا ہوں, معاف کیجیے گا, کہ جب دیوجی جمال صاحب نے کہا آیت اللہ کو کہ بھئی کسی آدمی کو بھیجے آپ تبلیغ کرے, تو انہوں نے دیکھا ملا قادر حسین کی طرف, اور قادر حسین سمجھ گئے کہ بھئی اب تو, اور ان کو جانا نہیں تھا, ان کو تو کربلا میں رہنا تھا, پڑھنا تھا وہاں, اور پوری اپنی زندگی وقف کر دی تھی کربلا کے لیے. تو جب آیت اللہ نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے, ایک انسان پانی مانگ رہا ہے تو آپ کیسے اس کو پانی نہیں دیں گے, تو انہوں نے کہا, اور یہ ایک مشہور چیز ہے, اور دیکھیں ہمارے مجتہدین کس طرح لوگوں کو سمجھاتے ہیں, اور کس طرح وہ جو عملی چیز ہوتی ہے
اس پہ وہ لوگوں کو ویسے وابستہ کرتا ہے. تو آیت اللہ نے یہ کہا کہ نہیں، قادر حسین نے کہا کہ اچھا آپ استخارہ نکالیے، میں جاؤں یا نہ جاؤں. پھر بھی وہ کوشش کر رہے تھے کہ شاید کسی طریقے سے بچ جائیں. جی، کہ ان لوگوں کو جانا نہیں تھا. تو آیت اللہ نے کہا کہ بھائی آپ جب نماز پڑھتے ہو اس کا استخارہ نکالتے ہو. سمجھ گئے ملاقات کی، اب تو انہوں نے واجب کر دیا میرے. تو یہ چیزیں تھی کہ بھائی وہاں سے پھر یہ چیز جب ایسی چیز ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ آپ کے ہیریٹیج کے بارے میں پوچھا کہ جب یہ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے علماء کون ہوتے ہیں اور کیسے ہم لوگ اپنا کلچر جو ہے اس کو فیتھ بیسڈ کمیونٹی جو ہے اس کو ہم کیسے ساتھ ملا سکتے ہیں. تو ایک سینٹنس میں ہر ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، اگر ڈسکرائب کرنا ہو کہ ہمارا جو ویژن ہے، یہ ویژن یہ ہے کہ کلچر اور ہیریٹیج جو ہمارا ہے وہ آپ دیکھیں ایک پلیٹ ہے یا ایک بول ہے. افریقہ میں ہم اس کو بقولی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک بول ہے، تو وہ ایک ہیریٹیج ہے، اور اس کے اندر جب ہم کوئی چیز اندر ڈالتے ہیں اسے ہم فیتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وین یو پٹ دیٹ فیتھ ان ٹو دیٹ کنٹینر دین یو کین ہولڈ دا فیتھ. اگر کنٹینر نہیں ہے تو فیتھ نہیں، وی کی ناٹ ہولڈ اٹ. اور اگر صرف کنٹینر ہی ہے تو بھائی ایک خالی کنٹینر ہے. سو فیتھ اینڈ کلچر اینڈ ہیریٹیج فار اس گو ہینڈ ان ہینڈ. اور یہ مہم چیز ہے. جب آپ نے یہ شروع کیا، جیسے آپ نے کہا کہ جی ورلڈ فیڈریشن کے تحت کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے بعد اب تک جو اسٹیپس ہوئے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس دفعہ جو ہے وہ تیسرا ایک طریقے سے ہم ہیریٹیج ڈے، اگر اس کو آپ تھوڑا سا ڈسکرائب کر سکیں، ان 3 سالوں میں آپ نے کس طریقے سے جو ہے چیزوں کو آگے لے کے گئے. جی تو جب کھوجہ ہیریٹیج پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تو وی ہیو 21 آبجیکٹیوز، اور سب 21 آبجیکٹیوز تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے اگر میں اس کی بات کروں. لیکن مہم چیز یہ ہے کہ ہیریٹیج کو ہم کیسے پروموٹ کریں ود ان دی کمیونٹی، خصوصاً ٹو دا ینگ پیپل. تو اس سلسلے میں نے 2 کورسز کیے، باقاعدہ 12 ویکس کے 2 کورسز تھے، کھوجہ ہسٹری کے کورسز. آن لائن تھے اور کووڈ کا زمانہ تھا، ایزیئر، لوگ آتے تھے. وی ڈیڈ 2 کورسز. تو ایک تو یہ چیز ہوئی کہ دوز پیپل ہو آر ریئلی انٹرسٹیڈ in studying deeply about کھوجہ ہسٹری. اور دیکھو ہسٹری صرف ریکارڈنگ آف فیکٹس نہیں ہے نا. ہسٹری مینس کہ there are people in that history, there are events in that history, but beyond that, beyond those 2 things, we have the thought and the essence of that history. So our courses were meant to give people that idea کہ how does history do. پھر اس کے بعد 2015 میں انفیکٹ کھوجہ ہیریٹیج پروجیکٹ بن رہا تھا. اس سے پہلے ایک میری وہ کہتے ہیں نا کہ بکٹ لسٹ کہ 3-4 چیزیں کرنی ہوتی انسان کو. تو میرے بکٹ لسٹ میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو کہ کھوجوں کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری بنائی جائے. ٹھیک ہے. ایک وہ تھا. اور ایک یہ تھا بکٹ لسٹ میں کہ ملا اصغر کے نام پہ ایک لائبریری کہیں بنائی جائے کسی بڑی جماعت. یہ 2 چیزیں تھیں کہ میں ایٹ لیسٹ یہ اگر میں کر پاؤں تو یہ میرا بکٹ لسٹ. دوسرے پرسنل بکٹ لسٹ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن قوم کے لیے یہ 2 چیزیں تھیں. الحمدللہ وہ ملا اصغر ریسورس سینٹر بھی وہاں چل رہا ہے، اور ہمارے پاس اس کو ہم مارک بلاتے ہیں فور شورٹ. تو ٹورنٹو میں ہے مارک میں ہمارے پاس 80 کتابیں ہیں کھوجہ ہسٹری کی جس کو ہم نے ڈیجیٹائز کی ہے. ایدر جی کعبہ کی اور لوگوں کی کتابیں ہیں جو ہم نے کچھ 20 سال لگے قبل اس کے کہ کھوجہ ہیریٹیج پروجیکٹ بنے اس سے پہلے میں کلیکٹ کرتا تھا. تو یہ 80 جو کتابیں ہیں وہ سب موجود ہے فار اینی ریسرچر ٹو کم اینڈ ریسرچ اباؤٹ کھوجہ ہسٹری. اور پھر یہ ڈاکیومنٹری ہم نے بنائی. تو ڈیجیٹائزیشن آف ریسورسز ایک چیز ہے. یہ ڈاکیومنٹری کل آپ نے جو کھوجہ ہیریٹیج پروگرام تھا اس میں ایک چھوٹا سا ایکسپٹ دیکھا
جو کراچی کے بارے. کافی لوگ آئے, کہا ہم کراچی میں رہتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس میں کراچی میں السیدہ اسٹور ہے, یہ ہے وہ ہے کارادر میں. تو اٹس اے میٹر آف ایجوکیشن. تو یہ ڈاکیومنٹری بنائی. اس کے بعد ہم نے کھوجا پیڈیا بنایا ہے. جیسے ویکیپیڈیا ہے اسی طرح ہم نے کھوجا پیڈیا بنایا ہے. اس میں 2000 انٹریز ہیں. اور کسی کے پاس بھی آپ کے ویور شاید اگر کسی کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ہسٹورک چیز ہے, اپنی فیملی کی کوئی ہسٹری ہے, کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, تو بے شک ہمیں بھیجے تاکہ ہم کھوجا پیڈیا میں ڈال سکیں. بیکاز کھوجا پیڈیا از ایوری تھنگ. کھوجا ہسٹری بھی ہے, بزنس بھی ہے. آپ کو شاید یہ تعجب ہوگا کہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو ایک چیز میرے سامنے آئی, میں خود عجیب چیز تھی کہ ہمارے ایک کھوجا بھائی تھے مڈغاسکر میں. وہ ان کی 2 دکانیں تھیں, ایک ماجونگا میں تھی اور ایک نوشیبے میں. تو کافی عرصہ اور بوٹ سے جانا ہوتا تھا. تو ہی یوز ٹو کمیوٹ بائی سب مرین. سب مرین سے وہ جاتے تھے اپنی دکان پہ, ایک دکان سے دوسری دکان. اچھا سب مرین کہاں سے آئی؟ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جب فرینچ وہاں تھے تو انہوں نے فرینچ لوگوں کے ساتھ دوستی کی اور ان کی سب مرین میں صاحب آتے جاتے رہے. تو دیکھیں یہ ایک پریگمیٹزم ہے, ایک انٹرپرینورشپ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہم سنبھالتے ہیں کہ تھنگز دیٹ یو ڈنٹ نو اباؤٹ دا کھوجا. اچھا میں نے آپ نے بھی جیسے بات کی وہ ڈاکیومنٹری کے حوالے سے, میں نے بھی وہ ڈاکیومنٹری جب فرسٹ ٹائم شاید آپ نے وہ اپنا کنساشا میں دکھائی تھی اس کو, دار السلام میں. جی دار السلام وہاں بھی میں نے اس کو جو ہے جی وہاں لانچ ہوئی تھی دار السلام میں 2015 اس کو جو ہے وہ مجھے موقع ملا تھا اس وقت میں وہاں پر تھا. اچھا ماشاء اللہ. وہ میں نے اس کو دیکھا تھا. کل آپ نے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا کراچی والا پارٹ جو تھا وہ بھی اس کو دکھایا تھا. تو میں خود بھی یہ سوچ رہا تھا کل وہاں پر بھی یہ ڈسکشن میں آ رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے یہاں بھی ہوگا چونکہ جب بھی یہ ہسٹری ریکارڈ میں آتی ہے تو پھر بعد میں جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اچھا یہ چیز تو اس کے اندر جو ہے وہ مسنگ ہے, یہ چیز اس کے اندر مسنگ ہے. تو ایسی چیزیں آپ کو ورلڈ وائڈ ملی ہوں گی میرا خیال ہے کہ بھائی جب آپ نے کسی بھی علاقے کے بارے میں, تو وہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے شروع کیا تو جس کو کہتے ہیں نا کہ کم سے کم ایک چیز شروع تو ہوئی تو کم سے کم اس کے اندر ایڈیشن اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی. تو آپ کو مختلف علاقوں کے اندر ایسی کوئی چیز جو ہے وہ کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اس ڈاکیومنٹری کا پارٹ بنے تو اور بہتر. ظاہر ہے کہ ایک تو سب سے پہلے بات تو آپ کو اپریشیٹ اسی بات پر کہ اتنا بڑا کام کیا آپ نے ماشاء اللہ, کہ شروع ہوا تو یہ والی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ رہ گیا اور یہ ہے اور یہ نہیں. تو اس کے لیے کوئی آپ کا وہ ہے؟ دیکھو جب آپ ڈاکیومنٹری بناتے تھے کافی چیزیں سامنے آئی, اور فرسٹ کٹ جب ہوا نا تو 3.5 گھنٹے تھے. تو ہم کٹ کرتے گئے وہ ایڈیٹر کے ساتھ کہ بھائی یہ نکال دو کیونکہ 2 گھنٹے سے کم رکھنا تھا. ٹھیک ہے. پھر بھی 2 hours and 12 minutes ہوئی ہے ڈاکیومنٹری. پھر کٹ کرتے گئے, میں نے کہا بھائی آپ خدا کے لیے اب یہ چھوڑو کیونکہ اب تو اسکن نہیں بچی, اب تو وہ ہڈی آ گئے ہیں. I cannot cut anymore. صحیح ہے. تو کافی چیزیں ہیں ہمارے پاس فوٹیج میں, اور جہاں بھی ہم گئے ہیں وی ہیو شاٹ دس آن لوکیشن. بھائی کہیں سے فوٹیج ہم نے نہیں لی. صحیح ہے. وہاں جا ہاں اوریجنل فوٹیج جو تھے, جو کراچی کے اوریجنل فوٹیج جو آرکائیو, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب فوٹیج جو ہے دیٹس بین فلم آن لوکیشن. رائٹ. تو کافی چیزیں ہمارے سامنے آئی, اس کی نوٹ بھی ہے. اگر اللہ نے موقع دیا تو شاید ہر ایک ریجن کی ایک ڈاکیومنٹری ہونی چاہیے. ہاں بہت اچھا. صحیح. ہاں, اور کل بات ہو رہی تھی کچھ مومنین سے کہ بھائی اس میں آپ جو بتائے کہ بھائی اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا, یہ بھی ہونا چاہیے تھا. تو میں نے کہا بے شک, اور ہے میرے پاس کچھ چیزیں, لیکن 15 منٹ کی اس ڈاکیومنٹری جو بنانی ہے یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیشن. تو کافی چیزیں ہیں ہر ایک ریجن میں. آپ افریقہ جائیے, کتنی سٹوریز ہیں. فرض کیجئے کہ اس میں صرف ہم اکیلے نہیں تھے نا. افریقہ جب گئے تو دوسرے لوگ تھے, ہندو لوگ تھے, گوونس سے, کرسچنس سے. تو ان کی سب کی جو کہانیاں ہیں ہم سے ملتی جلتی, تو اس کا بھی کوئی ذکر تو ہونا چاہیے. صحیح ہے. ہاں, بیکاز وی ڈونٹ آپریٹ ان اے ویکیوم. رائٹ. وی ورک ود ادر پیپل. تو آپ نے جو سوال پوچھا, یس ایبسلیوٹلی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی جماعت یہاں کراچی میں ہے. دیر شوڈ بی اے ڈاکیومنٹری آن کراچی اونلی. صحیح ہے. اگر کوئی یہ کرنا چاہے تو آئی ایم مور دین ولنگ ٹو سپورٹ اٹ. ٹھیک ہے. جب میں کراچی کی وہ دیکھ رہا تھا, کچھ لوگوں سے ڈسکشن بھی ہوا,
کراچی کی کھوجا کی جو ہسٹری ہے وہ انکمپلیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ اس میں حبیبس کا جو کنٹریبیوشن تھا, فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ معصومین ہاسپٹل, اگر آپ پرانے لوگوں کو کسی بھی کھوج, تو معصومین ہاسپٹل کا جو رول رہا ہے, جیسے السیدہ کو آپ نے وہ کیا, معصومین ہاسپٹل کا جو رول رہا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ غلامان عباس اسکول, آپ پرانے جتنے بھی آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس اسکول کا رول کھوجا اپلفٹمنٹ کے لیے بہت. جب اس کے بعد جو ہے وہ پھر المرتضیٰ اسکول جو ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جو رول رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فاطمیہ اسکول جس کو آپ نے جو ہے وہ بھی کیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں. پھر اگر ہم ہاؤسنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایک پورا ریولوشن آیا کہ جب ہماری جو پوری آبادی تھی وہ نیا آباد اور بہار کالونی, آگرہ تاج, اور وہاں رہتی تھی. خارا در میں تو صرف وہ لوگ رہتے تھے جو ذرا پوش تھے اس زمانے میں, اور اب جو ہے وہ پورا ہمارا الٹا ہو گیا کہ کس طرح سے ہے. تو اس میں زینبیہ کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بڑی کلیئر اس کے اندر جو ہے نا وہ مسنگ نظر آئیں. تو صرف ایک موقع ملا تھا تو میں نے کہا کہ آپ سے. نہیں, بے شک جو اوریجنل ڈاکیومنٹری اس میں غلامان عباس کا بھی ذکر ہے, اس میں حبیب اسکول کا بھی ذکر ہے, اس میں اور بھی چیزیں تھیں جو اس میں نہیں تھی کیونکہ ہمارے پاس صرف ٹائم 15 منٹس کا تھا. تو ہم نے جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں, لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کراچی کی ہسٹری اتنی لمبی ہے اور ڈاکیومنٹری میں آپ ایک جھلک دکھا سکتے ہیں, ہر چیز تو نہیں, بالکل صحیح. لیکن اس سے ڈاکیومنٹری سے بھی مہم یہ چیز ہے کہ باقاعدہ ہماری ہسٹری کسی کو لکھنی چاہیے کراچی کی. اور اس سلسلے میں اگر ہمیں ایک یا دو ہیومینٹیز کے اسٹوڈنٹس ملے جو سوشل اسٹڈیز کرتے ہیں, اپنی ماسٹرز کرتے ہیں, تو 2-3 ایسے اسٹوڈنٹس اگر ہمیں مل جائے جو اپنی ماسٹرز کر رہے ہیں, ان کو ہم ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس چیز پہ ریسرچ کرو, جاؤ نیشنل آرکائیوز میں جا کے یہ لے آؤ, یہ چیزیں ہمیں چاہیے. باقاعدہ ایک سسٹم ہوتی ہے ہسٹری لکھنے کی, ایکیڈیمک ہسٹری, اور اس کو پھر ہم جنرل ہسٹری میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اور ڈاکیومنٹیشن جو ہے یہ سب چیزیں چاہیے ٹو ایکچولی ہیو اوتھینٹک ہسٹری. دیکھو جناح صاحب کے بارے میں کتنی چیزیں جو ہیں وی آر ناٹ اوتھینٹک. بالکل بھائی یہ وزیر مینشن صحیح ہے, اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جناح صاحب کی جو پیدائش ہوئی وہ وزیر مینشن میں نہیں ہوئی تھی, اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا مکان تھا. ہاں, تو اوتھینٹسٹی ظاہر ہے کہ وہ صحیح, اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی. سو دیٹ از این ایگزامپل as to how we need to correctly record history. بالکل صحیح. اور یہ کام ہونا چاہیے کہ یا جماعت کرے یا کوئی بھی ادارہ کرے, ایک ایکیڈیمک ہسٹری کراچی کی اور پاکستان کی کھوجوں کی ہسٹری کس کو لکھنی چاہیے. آخری 2 یا 3 سوال وقت. آپ نے اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کام کیا, اور یقیناً جو ہے نا وہ بہت بڑا بیڑا اٹھایا, اور آپ اس معاملے میں آپ کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے, چونکہ ایک طریقے سے ہماری چیزیں جو ہے نا وہ ہم بھولاتے جا رہے تھے. اس پورے اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے, اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی 3 چیزیں بتائیں کہ ہماری ہیریٹیج میں ہمیں ان چیزوں کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے؟ بہت ساری چیزیں ہوں گی, میں 3 جو ہے وہ کر رہا ہوں. جی, تو اس کے جواب میں I'll go against the vein. اور اگینسٹ the vein اس لیے میں جا رہا ہوں کہ سب سے مہم چیز ہے, بھائی ہم اردو میں بات کر رہے ہیں, آپ نے کیم گجراتی میں بات نہیں کرتے. صحیح بات, زبان فرسٹ سب سے ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. وداؤٹ دیٹ, وہ زبان کے بغیر, یہ بھاشا بغیر, نو کلچر کین سروائیو. وی ہیو ٹو انٹیکٹ اوور لینگویج. زبان نے اپنے جو ہے محفوظ رکھو چاہیے. اس میں بھی میں نے آپ کو شاید دوسروں کہتے ہیں نا کہ زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے, کہ اندر بھی میں نے دیکھو گجراتی جو ہے ہماری جو اسلامک گجراتی ہے وہ بہت پیاری زبان ہے. صحیح ہے, بالکل. دیکھیں ہم اگر سنسکرت کی گجراتی, سنسکرت بیس بولتے ہیں تو اس میں وہ لفظ آتے بھی نہیں. ٹھیک. لیکن اردو فارسی اس کے اندر جب گجراتی میں آتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامسائزیشن آف اے لینگویج. اور ہم نے اچھی طرح یہ کیا ہے, اپنی زبان نے جیسے نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارے ریکارڈز ہیں جماعت کے لوگوں کے, بھائی وی مسٹ پریزرو دوز ریکارڈز. کل ایک صاحب بتا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے, تو کہا نہیں وہ تو کوئی پانی, وہ بلڈنگ کرتے تھے, پانی آ گیا, میں نام نہیں لینا چاہتا, اور اس میں سب ضائع ہو گئے. وی ہیو ٹو پروٹیکٹ our records. So number 2. And number 3, and this is again a very very important thing. لوگ کہتے ہیں people give mouth or lip service, but somehow or other
through heritage, we have to make our young people proud of their heritage once again. Great. भाई हमें इतना कभी कभी ब्रेन वॉश किया गया है कि भाई ये खोजा खोजा आप लोग क्या करते हैं. मैंने कल रात भी बात की, भाई हम तो 200 मिलियन शियाओं में थे. मैं कहता हूँ कि बेशक हम हैं, लेकिन एक मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ये मेरा पेशा है, तो मैं ये कहूँगा कि आपको कोई एक ब्राउन सूप दे दे जिसमें सब चीज़ मिली हुई है. सही है. हाँ, एक ब्राउन सूप, और उसके साथ आपके सामने एक अच्छा एक सलाद का एक ट्रे रख दे जिसमें हर एक जो वेजिटेबल है, हर एक अपना अपना ज़ौक, अपना कलर, सब चीज़ें रिटेन करे, तो आपको कौन सी चीज़ पसंद आएगी. सही है. एक ब्राउन सूप या एक कलरफुल बोल ऑफ सलाद. राइट. तो हम कहते हैं कि भाई हम खोजें, ये हमारा कल्चर है, हम प्राउड है, और ये हमारा रंग है, ये हमारा ज़ौक है. नेचुरल है, यानी हमारे मजहब में भी यही है ना, कबीलों में बांटा, आपको कबीलों में बांटा, तो हमें अपने कल्चर पे, हमें अपने कबीले पर, अपने उस पर फख्र होना. तो ये जो प्राइड जो है, सेल्फ एस्टीम जो है हमारी, वी आर नो बेटर देन एनीवन एल्स, वी आर नो वर्स देन एनीवन एल्स. अल्लाह ने जो हमें दिया है, वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट. ये तकब्बुर की बात नहीं. सही है, बिल्कुल. देखिए 200 मिलियन शियाज हैं हम पूरे દુનિયા में. 220 એનાથી ઓછા છે, બરાબર છે. હવે એનાથી પણ ઓછા છે, પણ આજે આપણું કામ જે જોઈએ છે ને, આજે દુનિયામાં કાંઈ પણ થાય, કોઈ પણ વસ્તુ એવી થાય તો કહેશે વર્લ્ડ ફેડરેશન ખોજાવે શું કર્યું. સહી છે. ભાઈ અમે 1.5 લાખ છે, જો 1.5 લાખ આટલું કામ કરી શકે છે તો એટલું જો 2 મિલિયન કરે તો વાત ક્યાંથી ક્યાં ચાલી જાય. તો આ છે, વી શુડ બી પ્રાઉડ દેટ અલ્લાહ હેઝ ગિવન અસ, કે ભાઈ આપણને આ વસ્તુથી એણે નવાજા છે, તો શા માટે આપણે એ વસ્તુને છુપાવીએ. બલકે આપણો દાખલો જોઈ અને ઘણા લોકો ઇમ્પ્રેસ થાય છે કે ભાઈ આ લોકો આટલું કરી શકે છે, તો અમે પણ અમે બીજા માટે એક્ઝામ્પલ બની. પહેલા આપણે આપણી કમ્યુનિટીને ઉપર લાવીએ અને પછી બીજા માટે બી કામ. જી, આપણે 300 બિલ્ડિંગ બનાવી છે 150 વર્ષમાં. એનો અર્થ કે આપણે દર વર્ષે 2 ઇદારા કે 2 બિલ્ડિંગ કે 2 સેન્ટર ધર્મ માટે, તબલીગ માટે, કોમ સેવા માટે આપણે બનાવી છે. આ કાંઈ ઓછું કામ નથી. સહી છે. અચ્છા, હવે તમે 3 વાત કીધું, એક આપણે જબાન, એક રેકોર્ડ રાખવું જોઈએ આપણને, અને જે છે એ આપણા જે યંગસ્ટર્સ છે ખાસ તौर પર કોઈ એવી ચીજ કરવી જોઈએ કે હી શુડ ફીલ પ્રાઉડ ઓફ ખોજા. યસ. હાઉ, કેમ આપણે જે છે એ જબાનને ઇન્ટેક્ટ રાખી, કેમ જે છે એ આ ખોજા આપણા જે યંગસ્ટર્સ છે એમાં એ ઇન્ટેક્ટ કરી ચીજ કે નહીં, યુ શુડ બી પ્રાઉડ ઓફ ખોજા, એના માટે શું તમારા ખ્યાલથી શું કરવું જોઈએ આપણે? નહીં, જો પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે કોમને એ અહેસાસ થવો જોઈએ કે આમાં વસ્તુ, આમાં કમી છે. If you don't realize that you are missing this is the lacking. जी, right. इसको कहते हैं जहल मुरक्कब, कि we don't know what we don't know. Exactly, बिल्कुल. At least हमें इनको compound ignorance. So at least we need to bring them to the level of simple ignorance, that we accept कि we need this. Right. We accept that we don't know this. बिल्कुल. Number 1. Documentary, खोजा हेरिटेज प्रोजेक्ट अगर એટલું જ કામ કરી શકે, ગઈકાલે આપણે ત્યાં પ્રોગ્રામ રાખ્યો, એટલું જ કામ જો થઈ શકે, એટલું જ કામ થઈ શકે કે લોકોને અહેસાસ થાય કે આટલું બધું છે ને આનાથી વધુ પણ છે. સો દેટ્સ નંબર 1, ટુ ગેટ ધી કોમ્યુનિટી બિહાઇન્ડ યુ. નંબર 2, આ વસ્તુ જ્યાં સુધી એકેડેમિયામાં નહીં જાય, આજે યુનિવર્સિટીઝની અંદર આ વસ્તુને સ્ટડી કરવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી મુશ્કેલ છે કે આપણે કોઈ બાકાયદા આપણું હેરિટેજને આપણે સરખી રીતે સાચવી શકીએ. હવે એ બારામાં ત્રીજી વસ્તુ, જે એક બીજો પ્રોજેક્ટ છે કે જે ખોજા સ્ટડીઝનો પ્રોજેક્ટ છે. આપણી 3 કોન્ફરન્સ થઈ ચૂકી છે, એકેડેમિક કોન્ફરન્સીસ, કે જેની અંદર લોકો, પ્રોફેસર્સ આવીને પોતાના મંતવ્ય, પોતાના પેપર્સ પેશ કરે છે. પહેલી આપણી કોન્ફરન્સ પેરિસમાં થઈ હતી વિથ પેરિસ યુનિવર્સિટી સાથે. બીજી કોન્ફરન્સ આપણી અહીંયા મુંબઈમાં થઈ હતી એલોંગ વિથ મુંબઈ યુનિવર્સિટી. ત્રીજી કોન્ફરન્સ આપણી મયામીમાં થઈ હતી એલોંગ વિથ ફ્લોરિડા યુનિવર્સિટી. અને ઇન્શાલ્લાહ ચોથી કોન્ફરન્સ હવે નક્કી થાય છે, તો કદાચ એક્સેટરમાં હશે. આપણે યુનિવર્સિટી સાથે રહી કરીને ત્યાંના પ્રોફેસર્સ લોકો સાથે આપણે આ કામ કરીએ છીએ કે એકેડેમિયાની અંદર પણ ખોજા હેરિટેજ એકલું નથી કરી શકતું. મારા હિસાબે અગર આપણા દીકરાઓ અને દીકરીઓ હિસ્ટ્રીનો સબ્જેક્ટ લેવા માંગતા હોય તો આપણે એ લોકોને ગ્રાન્ટ આપવા જોઈએ, આપણે એ લોકોને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ
કે એ લોકો જઈ અને આગળ ભણવા માટે ખોજા સ્ટડીઝ કરે. ઠીક છે. તો એ વસ્તુ એકેડેમીની અંદર આપણે મૂકી. ને ત્રીજું જે કામ તમે કરી રહ્યા છો માશાલ્લાહ, કે જેટલું બને એટલું આપણે સોશિયલ મીડિયાની અંદર ઇન્સ્ટાગ્રામ હોય કે ટિકટોક હોય, તમારા જે સારું કામ છે એને ખાલી લોકોને બતાવી રહ્યા છે કે ભાઈ તમે નહીં પણ તમે હા પણ તમે જે પહોંચાડી રહ્યા છો ધ કોમ્યુનિકેશન, કે લોકોને ખબર પડે કે આ છે આ નથી, ટુ એકચ્યુઅલી ગેટ ધેટ. આજે ડિનર ટેબલ ઉપર લોકો જમવા બેસે તો આ વસ્તુ ચર્ચાય. બીજું કે ભાઈ ફલાણે આમ કરીને ગીબતો થાય આપણા ટેબલ ઉપર, એની બદલીમાં આપણે અગર આ વાત કરીએ તો આ વસ્તુ જો આપણે કરીએ તો એક સ્નોબોલ ઇફેક્ટ થાય કે જો બધા લોકો વાત કરતા થાય, અવેરનેસ થાય, તો પછી આસ્તે આસ્તે આપણે કામ કરી શકીએ. છે આટલી બધી આખા વર્લ્ડમાં એના અંડરમાં મુખ્તલિફ જે છે એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આવેલા છે, સ્કૂલ્સ છે, એમાં તમને લાગે છે કે અગર એમાં આપણે જે છીએ આપણી જબાનના કમ્યુનિટી સ્કૂલ્સ એમાં અગર આપણે આપણી જબાનને જે આપણને ઇન્ટેક્ટ રાખવું છે એના માટે કંઈ કામ કરી શકીએ આપણે? જો કામ થઈ રહ્યું છે અત્યારે, જે વર્લ્ડ ફેડરેશને MCE મદ્રેસા સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સનો જે પ્રોજેક્ટ ખોલ્યો છે કે જે દુનિયાભરમાં એનું સિલેબસ આજે ચાલી રહ્યું છે. અમારી વાટાઘાટ ચાલી રહી છે ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટનો ડિપાર્ટમેન્ટ અને MCE સાથે, કે આપણે મહિનાની અંદર એટલીસ્ટ એક કલાક આપીએ કે જેની અંદર કલ્ચર હેરિટેજની વાત થાય. ભાષા શીખવાડવા માટે એક પીરિયડ કાફી નથી. સહી વાત છે. ગુજરાતી શીખવાડવા માટે તો એને આપણે જે ન થઈ શકતું હોય આપણે શેક ચલીના વિચાર કરવાની જરૂર નથી. ગુજરાતી ભાષા અગર બકાયદા અહીંયાની આપણી સ્કૂલ છે એની અંદર દર અઠવાડિયે એક કે બે પીરિયડ હોય ગુજરાતી શીખવા, જેવી રીતે બીજી ભાષા સેકન્ડ લેંગ્વેજ તરીકે, અગર એ ન થઈ શકે તો મદ્રેસાની અંદર અડધો કલાક તમે કરશો તો એમાં ગુજરાતી શીખાશે નહીં. તો આપણે એના માટે પણ એક વસ્તુ આપણને મિસાલના તौर પર અઠવાડિયામાં એક પીરિયડ હોય, જી એનાથી બી કામ હાલ આટલું થઈ જશે કે કમસે કમ આપણે જે કલ્ચર ને હેરિટેજ શીખવાડી શકે, ભાષા નહીં શીખવાય. હવે એના માટે ભાષા માટે જરાક ડાયગ્રેસ થાઉં છું. ભાષા માટે આપણે એક નવી રીત ગોતી છે, અને આપણે નથી ગોતી, આપણે એને ઇમિટેટ કરી છે. કેનેડાની અંદર એક પ્રોગ્રામ છે એને કહે છે ઉર્દુ બોલો પ્રોગ્રામ. ત્યાંના બચ્ચાઓ માટે છે. ટોકિંગ પેન છે અને લગભગ 20 કે 25 કિતાબો છે. તો બચ્ચાઓ સરસ રીતે ઉર્દુ શીખી જાય છે અને આજે 5 વર્ષથી બહુ સારી રીતે પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. આપણે એ જ કંપનીને કમિશન કરી છે કે ગુજરાતી બોલો પ્રોગ્રામ બનાવે. ગઈકાલે જ મારી પાસે 2-3 કિતાબો આવી કે જેને પ્રૂફ રીડ કરવાની હતી. બિલકુલ બેસિક લેવલથી કરી અને લેંગ્વેજ સ્પીકિંગ સુધી. હવે આ મા બાપ ઉપર છે. અમે ટૂલ્સ તો આપશું, આ ઘરે જઈને કરવાનું છે કે બચ્ચાને બેસાડે, કે જેવી રીતે હિસ્ટ્રીનું હોમવર્ક કે ફિઝિક્સનું હોમવર્ક કરી મા બાપ આટલી મહેનત કરે છે કે છોકરો કે છોકરી આગળ વધે, તો આની અંદર પણ ભાષા અગર શીખવાડવી હોય તો અગર ઘરની અંદર એ કામ નહીં થાય તો બારે કોઈ કરી દેવાનું નથી. આ વસ્તુ આઉટસોર્સ નહીં થઈ શકે. આપણે ઘરમાં કામ કરવું જોશે ગુજરાતી ભાષા. હસનભાઈ, આખરી કાંઈક પેગામ અગર તમે આપવા માંગો કોમને? ભાઈ મારા જેવો નાનો માણસ કોમને પૈગામ શું આપે? જી, પૈગામ શું આપે માણસ? પણ એટલું કહેવું જરૂરી છે કે જો આપણે એક કોમ, એક પંકાયેલી કોમ છે, આપણે આપણી પોતાની કિંમત સમજીએ. ઓલી વાત જે છે કે ઘર કી મુર્ગી દાલ બરાબરમાંથી આપણે નીકળીએ. એક ખોજા કોમ તરીકે આપણે પોતાનું સ્વમાન, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हम रखें. एंड दैट इज़ माई मैसेज, दैट इफ़ यू हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इन द हाउस, इफ़ द पेरेंट्स हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इन द हाउस, देन ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द चिल्ड्रन. बट एवरी टाइम अगर हम नेगेटिवली बात करें अपनी कौम के बारे में, नो कम्युनिटी इज़ परफेक्ट. But what we have done in the 150 years since we have come to the path of Ahlul Bayt al-Islam, एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए. And we should not be negative. We should be positive in our houses. We should be positive in our conversations so that we move forward in a positive manner. And that is, my prayer and that is my hope. थैंक यू हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नाज़रीन, आज हमने हसन भाई को यहाँ पर ये इसीलिए जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि वो आएँ, और चूँकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा जो एक बेड़ा उठाया है
کہ ہمیں اپنے ہیریٹیج کو جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے، بلکہ زندہ کرنا ہے. جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ مرتے جا رہے تھے، آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو بھولتے جا رہے تھے. اور جو آخر میں جو ہماری بات نکلی کہ ہمیں اپنے کھوجا ہونے پر فخر کرنا چاہیے. ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو بالکل ہیں، لیکن خاص طور پر جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہمیں اپنے کھوجا ہونے پر، چونکہ ہماری قوم بہت ہی، جس نے بہت اچھا کام کیا، ہمیں پازیٹیو رہنے کی جو بات کی انہوں نے، بہت اچھے کام کیے ہیں. ہماری ہی وہ کمیونٹی ہے کہ جو ان اے وے شجاع ہے. ہم بالکل جو ہے وہ شجاع قوم ہے. ہماری جو فائنینشیل اکانومیکل چیزیں دیکھتے ہیں، خود پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، پاکستان بنا ہمارے ہی بڑوں نے جو ہے وہ بلینک چیک جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کھوجا اگین. تو ہمیں اپنے جو ہے وہ آئیڈینٹی پر فخر کرنا چاہیے. اور ہمیں بالکل اسی طریقے سے کہ پہلے ہمیں اپنے جو مثال کے طور پر جو لوگ ہیں، مثال ہماری جو آبادی بہت کم ہے، ہم 1.5 لاکھ سے بھی کم ہیں. ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ہم ان کو پہلے اسٹرانگ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہماری خدمات، کھوجوں کی جو خدمات ہیں دیگر ورلڈ کے لیے، اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے انشاءاللہ. تھینک یو حسین بھائی، تھینک یو ویری مچ. اور یہی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ جو ہے وہ بڑھتا رہے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، بہت شکریہ. اللہ حافظ.